بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا غصے میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اسی طرح خاص کر اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو کیا صرف سوچنے سے بھی طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر مرد نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، ہنس کر دی، رو کر دی، لکھ کر دی، جیسے بھی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ طلاق دیتے وقت بیوی کے لیے وہ الفاظ سننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ طلاق واقع ہی اس وقت ہوگی جب عورت نے طلاق کے الفاظ سنے ہوں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، عورت نے اگرچہ الفاظ اس کے نہیں سنے، مرد نے اتنی اونچی آواز میں الفاظ ادا کیے کہ وہ طلاق کے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ گئے، اب اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت طلاق کے الفاظ سنیں گی تو تب ہی اس کو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں عرف عام میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ طلاق کے الفاظ شوہر نے خود سن لیے، اس کے کانوں نے سن لیے، اب بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو بھائی کبھی کسی نے ہنس کر بھی طلاق دی ہے؟ خوشی میں کبھی یہ کہا ہے کسی نے کہ بھائی میں نے تجھے طلاق دے دی؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ طلاق ہمیشہ ہی غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب بھی یہ معاملہ خراب ہوتا ہے، معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اور طلاق غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے۔ تو اگر مرد نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد نے یہ صرف سوچا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو صرف سوچنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق اس وقت ہی واقع ہوگی جب اس نے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ طلاق کے جو الفاظ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں صریح الفاظ، ایک ہوتے ہیں کنایہ الفاظ۔ صریح الفاظ جو ہیں اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر مرد نے صریح الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی، مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب اس نے چاہے یہ غصے کی حالت میں الفاظ کہے، چاہے خوشی میں کہے، چاہے رو کر کہے، ہنس کر کہے، جیسے بھی اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی، تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اب اسے طلاق واقع ہو گئی۔ اب رہے کنایہ الفاظ، جو دوسری قسم ہے کنایہ الفاظ، تو یہ کئی قسم کے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھا یہاں سے چلی جا، اپنا دامن مجھ سے چھڑا لے، اپنے بچوں کو لے میکے چلی جا۔ تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ تقاضۂ طلاق پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا۔ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، مرد نے غصے کی حالت میں یہ کہا کہ اپنا بوری بستر اٹھا اپنے میکے چلی جا، بچوں کو لے یہاں سے اپنے میکے چلی جا، اپنا دامن مجھ سے چھڑا لے۔ تو اب اگر تقاضۂ طلاق پایا جا رہا تھا تو اب اس صورت میں نیت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، اس صورت میں بھی اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ہاں اگر تقاضۂ طلاق نہیں پایا جا رہا، لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، مرد نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو لے میکے چلی جا، اپنا دامن مجھ سے چھڑا لے، تقاضۂ طلاق نہیں ہے، ویسے اس نے یہ الفاظ کہے تو پھر نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، طلاق دینے کی تھی یا نہیں۔ اگر تو اس کی نیت طلاق دینے کی تھی، اس نے یہ کہا کہ اپنا دامن مجھ سے چھڑا لے، نیت طلاق دینے کی ہے تو پھر اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی بڑا یہ مشہور ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو حمل کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ عورت اگرچہ حاملہ ہے، مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جس طرح کی روایت میں ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں حاملہ تھی اور آپ کے جو شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل کی حالت میں طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے کہ پیچھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو جنم دیا، بچے کو پیدا کر دیا،
اب جب وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ میں نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دی ہے، تو انہوں نے بچہ بھی جنم دیا ہے، بچہ پیدا کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ گئی، یعنی جب کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی حمل کی حالت میں تو طلاق بھی فوراً واقع ہو جائے گی، اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جس طرح کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہم اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی، ابھی طلاق دے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، راستے میں ہی تھے کہ پیچھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو جنم دیا، بچے کو پیدا کر دیا، تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان کی عدت ختم ہو گئی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عورت جو ہے وہ امید سے تھی، پہلا مہینہ چل رہا تھا، تو اب عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا تب ہی اس کی عدت ختم ہوگی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عدت کی حالت میں جو شریعت نے احکام جاری کیے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا، اور عدت کی حالت میں اس کا نکاح کا پیغام بھیجنا بھی یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ تو اب اسی طرح اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ابھی جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے میں 1 ماہ پڑا تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی 1 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو عورت اگر حاملہ ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے اور اس کو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کو حیض آتا ہے، حیض والی ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 ماہواریاں ہیں۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ کم عمری کی وجہ سے یا تو اسے حیض نہیں آتا یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آتا، تو اب اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ اس نے گزارنے ہوں گے، اور یہ 3 ماہ جو گزارنے ہیں وہ انگریزی مہینے نہیں بلکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس نے اپنی عدت کو مکمل کرنا ہوگا، 3 ماہ اس نے اپنی عدت مکمل کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ حیض آتا ہے یا نہیں آتا۔ اب اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، چاہے تو وہ پہلا مہینہ چل رہا تھا، چاہے وہ آخری ایام چل رہے تھے، اگرچہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس عورت کے لیے جو حاملہ ہے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن گزارنا نہیں ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر گیا، عورت حاملہ ہے، اب اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔